بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یعنی ایمان کا نہ صرف حصہ ہے بلکہ یہ ہمارا ایمان ہی ہے. اللہ اور رسول کا ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ اب اس کائنات میں، اس زمین پر کوئی بندہ، اس کرۂ ارض پر کہیں پر بھی کوئی بندہ کلمہ پڑھے گا، اگر وہ اللہ تک جانا چاہتا ہے تو اس کو اللہ کے کلمے کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اقرار کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ ہی ہیں جنہوں نے ہمیں صحیح بتایا کہ اللہ کو ماننا کیسے ہے. اب یہ ہم پر واجب ہو چکا ہے کہ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اللہ کو تو مانے گا مگر وہ اللہ تک پہنچے گا بنا رسول کے، بنا رسول عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، رسول امی کے بنا نہیں پہنچ سکتا. جو یہ فیصلہ کرے گا وہ ابلیس ہو سکتا ہے، وہ مومن یا مسلمان نہیں ہو سکتا. وہ کوئی کافر ہو سکتا ہے، کوئی اگنوسٹک ہو سکتا ہے، کوئی نیم دہریہ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. مسلمان ہونے کے لیے شرط بن چکی کہ آپ کو جب بھی شہادت دیں گے آپ، تو آپ گواہی دیں گے، آپ اقرار کریں گے، اعلان کریں گے کہ میں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہوں، تبھی آپ مسلمان ہوں گے. یہ اللہ نے اپنی توحید کے ساتھ جوڑ دیا ہے. تو یہ اب ہمارے ایمان کا حصہ بن چکا ہے. ایمان کا یہ کامل حصہ ہے، وہ حصہ ہے، اس کے بنا آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر ہمیں قرآن پاک میں سورہ توبہ میں بڑی شدید وارننگ دی ہے کہ رسول کو ماننا، صرف مان لینا. اور اب کوئی کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں، مگر نعوذ باللہ وہ اگر کراہت سے مانتا ہے، اس کا دل محبت سے نہیں بھرا ہوا، یا وہ پیار نہیں کرتا، بس مان لیا کہ اچھا یار مجبوری ہے، اللہ کو مان لیتا ہوں، رسول کی خیر، یہ بھی نہیں ہو سکتا. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا اقرار محبت کے ساتھ بھی شرط ہو چکا ہے، ورنہ ایمان نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. یہ وہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اس پر ایک وارننگ بھی دے دی کہ اگر کوئی بدبخت یہ سوچ لے کہ مجھے اللہ اور رسول محبوب نہیں ہے، یعنی یہ محبت کا معاملہ ہے. آج محبت کی انشاءاللہ باتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آیت نمبر 24 ہے سورہ توبہ کی، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل، کہہ دو ان سے، إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو بتا دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ان کو بتا دیں کہ اگر تمہارے لیے تمہارے ماں باپ، تمہاری اولادیں، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی بہنیں اور تمہارے رشتہ دار، تمہاری دولت اور تجارت، پیسہ، کاروبار، نوکریاں، اور تمہارے گھر بار، تمہارے مساکن جسے کہتے ہیں، ان میں سے کسی چیز پر تم راضی ہوگے نا کہ یہ اللہ اور رسول کی محبت سے بڑھ کے ہیں تمہیں، یعنی اللہ رسول کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ، یعنی وہ اس کا حصہ ہی ہے ساتھ ہی، اللہ رسول کی محبت سے زیادہ اگر تمہیں عزیز ہے تو پھر تیار ہو جاؤ، انتظار کرو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا، اللہ تعالیٰ کی عظیم سزا کا. تیار ہو جاؤ، انتظار کرو، پھر کچھ ہوگا تمہارے ساتھ، بہت برا ہوگا، یا یہاں وہاں یا دونوں جگہ. فتربصوا یعنی فانتظروا، انتظار کرو پھر کہ اللہ فیصلہ کر دے، پھر آ جائے گا اس کا امر اللہ، عذاب آ سکتا ہے، پکڑ آ سکتی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور آخرت میں تو ہوگی، اور اللہ نے ایسے لوگوں کو پھر ہدایت بھی نہیں دینی، ہدایت مل نہیں سکتی. یعنی قلب آپ کا جب تک بھرپور محبت نہیں رکھے گا نا اللہ اور رسول دونوں کی، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. نہ میں کامیاب ہو سکتا ہوں، نہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انسانی پہنچ سے بہت بالا تر ہے نا، تو پھر جو ہیومن لیول پہ آ جاتا ہے نا معاملہ، وہ پھر آتا ہی ختم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ ریلیٹ تو نہیں کر سکتے نا ایز اے ہیومن ٹو ہیومن، تو ہیومن ٹو ہیومن یہاں پر اب رسول اللہ کی ذات رہ جاتی ہے. وہ بہت ضروری معاملہ ہے، ایمان کی شرط ہے. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح اعلان کیا ہے، لا یؤمن احدکم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم، اور واضح کر دیا نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سبحان اللہ، کوئی مومن نہیں ہو سکتا
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے اور بہت حدیث کی کتابوں میں آئی. اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور و معروف واقعہ بھی جڑا ہوا ہے جس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی باتیں ہو رہی تھیں، تو کہا کہ اپنی ذات کے بعد مجھے آپ سب سے زیادہ اس دنیا میں آپ ہی عزیز ہیں. یعنی ہر چیز وہ جو اللہ نے بتائی نا 8-9 چیزیں میٹیریلز، ان سب کو چھوڑ دیا، بس کہا میرے ذات کے بعد آپ ہی ہیں، مجھے بس یعنی میں اور آپ ہیں بس. محبت پھر ہے، اعلان محبت ہو رہا ہے، مگر آپ نے کہا یہ بھی کامل ایمان نہیں، تمہیں اپنی ذات کو بھی اس لسٹ میں شامل کرنا پڑے گا. یعنی اپنی ذات بھی اس لسٹ میں شامل کرو گے عمر تو پھر ایمان مکمل ہوگا. اور یہ کتاب الایمان میں یہ بات، یہ واقعہ، اور کئی جگہ بخاری شریف، مسلم شریف، ریاض الصالحین، جگہ جگہ چھوٹی بڑی حدیث کی ہر کتاب میں تقریباً یہ واقعہ آپ کو ملے گا. آپ نے کہا اللہ عمر لیس ایمان کا کامل، اس سے ایمان کامل نہیں ہوا. یعنی ایمان کامل تبھی ہوگا. پھر آپ نے قسم کھائی، اور بھی جگہ بار بار یہ بات ہوئی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ روایت کرتے ہیں، آپ نے ایک اور روایت میں آپ نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جب تک حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے بھائیو یہ ہے معاملہ. تو بس یہ یاد رکھیے گا یہ آپ نے کہ یہ بات کوئی معمولی بات نہیں رہ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب تک کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر نہیں ہوگی، ہم مسلمان نہیں کہلائیں گے.